بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک نصیحت آمیز کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں آپ سب کیسے ہیں؟ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ جو کہانی سنیں گے یہ آپ کو بہت دیر تک یاد رہے گی۔ کوشش کیجئے گا اس میں جو نصیحت ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ کہانی کچھ یوں ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کہانی حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھی ہے۔ ایک دیہاتی شہر میں سامان وغیرہ خریدنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دکاندار سے اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھتا، کچھ خریداری کرتا، دیگر خریداریاں بھی شہر سے کرتا، اور اس دکان کو اپنا مسکن بنایا اور اس شہری سے اچھی طرح دوستی کر لی اور اس پر اپنا پورا اعتماد جمایا۔ کئی کئی مہینے تک وہ اس کا مہمان رہتا، کیونکہ پرانے زمانے میں سفر بڑے لمبے ہوتے تھے، لوگوں کو آنے جانے میں ہی کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی دوسرے شہر میں جایا کرتے تو وہاں کئی کئی مہینے تک رہا کرتے، پھر وہ واپس جایا کرتے، کیونکہ ان کا سفر بڑا طویل ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہی اس دیہاتی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ کم و بیش 1 مہینے کا سفر کر کے شہر میں آیا کرتا اور اس شہری کے پاس ٹھہرتا اور کئی کئی مہینے اس کے پاس رہتا۔ یوں ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ وہ دیہاتی جب شہر سے واپس جانے لگتا تو اپنے دوست سے کہتا کہ تم بھی کبھی ہمارے دیہات میں آؤ اور دیکھو، پھل پکنے کے موسم میں آنا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آنا۔ وہاں پر بڑی بہار ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو سیر کرواؤں گا اور تمہیں بہت لطف آئے گا۔ شہری اس کو بہلاتا رہا کہ انشاءاللہ جب وقت آیا تو میں ضرور تمہارے دیہات میں بھی آؤں گا۔ ایک مرتبہ جبکہ موسم بڑا خوشگوار تھا، شہری کے بچوں نے اصرار کیا کہ ہمارے ایک چچا جان جو دیہات میں رہتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، کیوں نہ اس بار ہم ان کے گھر چلیں اور جا کر دیہات کی زندگی کا لطف اٹھائیں، وہاں کے میوے کھائیں اور کھلی فضا میں سانس لیں۔ شہری نے بھی کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بڑے عرصے سے وہ دیہاتی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیہات میں آؤ، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ یہ سوچ کر اس شہری نے اپنے بچوں اور بیوی سمیت جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کئی دنوں کی تیاری کے بعد وہ شہر سے نکلا اور اس دیہات کی طرف چل پڑا۔ کم و بیش 1 مہینے کی مسافت طے کر کے وہ اس دیہات میں پہنچا۔ وہاں جا کر اس شخص کا نام پتہ کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں شخص یہیں پر رہتا ہے۔ اس کا گھر تلاش کیا اور جا کر اس کی کنڈی بجائی، اس امید پر کہ ہمارا دیہاتی دوست ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور اس کے لیے یہ سرپرائز ثابت ہوگا۔ اچانک ہمیں دیکھ کر اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی اور وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے گا، ہماری بڑی خدمت کرے گا۔ اس امید پر جا کر جب انہوں نے دروازہ بجایا تو اسی دیہاتی دوست نے، جو کہ نام کا دوست تھا، حقیقی دوست نہیں تھا، بڑی بے وفائی کے ساتھ جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے شہری دوست کو دیکھ کر پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو نہیں آپ کو جانتا، آپ کون ہیں؟ شہری نے کہا بھئی تم فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا نام تو یہی ہے۔ اب شہری کہنے لگا کہ میرا نام یہ ہے، تم شہر میں آیا کرتے تھے، میرے پاس ٹھہرا کرتے تھے، کئی کئی مہینے میں تمہاری خدمت کیا کرتا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب جب کہ میں تمہارے گھر آیا ہوں اور بچوں کو ساتھ لایا ہوں تم مجھے پہچان ہی نہیں رہے۔ وہ دیہاتی جو کہ بڑا بے وفا دوست تھا، اس نے کہا
مجھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسی گمشدگی ہے کہ مجھے کسی کی خبر نہیں۔ جھوٹ بولا، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ وہ صرف اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے ان کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے، ان کو کھانے نہ کھلانے پڑ جائیں، کہیں ان کو اپنے باغات کے میوے نہ کھلانے پڑیں۔ شہری بڑا پریشان ہوا کہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے اپنے دوست کی محبت میں کھنچا ہوا یہاں آیا، اور یہ کیسا دوست ہے جس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ شہری اس کے دروازے کے پاس ہی پڑا رہا کہ شاید اس کو مجھ پہ ترس آ جائے اور اس کو یاد آ جائے۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ کی، نہ انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا۔ بچے بھوک سے بلبلانے لگے، ادھر ادھر سے کچھ چیزیں لے کر بچوں کو کھلائی گئیں۔ دوسرا دن ہوا، لیکن دیہاتی نے پھر بھی نہیں پہچانا۔ اس طرح کم و بیش انہیں 5 دن وہاں گزر گئے، لیکن دیہاتی نے نہ ان کو پہچانا، نہ ان کی خدمت کی، نہ انہیں کھانا پیش کیا۔ وہ رات بڑی سرد رات تھی، چھٹی رات، بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ شہری بڑا پریشان ہوا کہ بچوں کو سردی سے کیسے بچاؤں۔ رات بڑی سخت ہے، ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، میرا دوست تو اجنبی بن گیا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، کبھی برے سے دوستی نہ کریں، کبھی ایسے شخص کو دوست نہ بنائیں جو آپ کا آزمایا ہوا نہ ہو۔ جس سے دوستی کی جائے اسے کچھ آزما بھی لینا چاہیے کہ کیا یہ دوستی کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ ہر ایک پر اندھا اعتماد اچھا نہیں ہوتا۔ خیر، سردی بہت تھی، بارش برس رہی تھی۔ وہ شہری اس کے دروازے پر پہنچا، دوبارہ کنڈی بجائی، شاید آج تو اسے ہم پر ترس آ جائے اور یہ بارش میں ہمیں اپنا کوئی کمرہ رہنے کے لیے دے دے۔ وہ دیہاتی باہر نکلا، لیکن اس نے پھر دھتکار دیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو تمہیں نہیں جانتا، سردی ہے تو میں کیا کروں، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں ٹھہرایا جائے۔ شہری نے اس کی منت کی کہ ٹھیک ہے، ہم صبح یہاں سے واپس چلے جائیں گے، تم ہماری خدمت نہ کرو، لیکن کم از کم آج کی رات تو ہمیں کوئی پناہ کی جگہ دے دو۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، ہاں ایک صورت ہے، ہمارے جو باڑا ہے جانوروں کا، اس باڑے کے اوپر ایک مچان ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اس مچان میں ایک چوکی دار ساری رات بٹھایا کرتے ہیں۔ آج رات میں اس چوکی دار کو منع کر دوں گا، تم اس مچان میں بیٹھ جانا اپنے بچوں سمیت، لیکن یاد رکھو ہمارے اس دیہات میں رات کو جانور بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھیڑیے قریب رہتے ہیں۔ اگر کوئی بھیڑیا آ جائے تو تیر کمان ہاتھ میں رکھنا، تم نے اس بھیڑیے کو مار دینا ہے، کہیں وہ میرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا نہ جائے۔ شہری کہنے لگا، مجھے منظور ہے، میں اسی مچان میں رہ لوں گا۔ دیہاتی نے ایک تیر کمان اس کے حوالے کیا اور اس مچان میں اس شہری کو بٹھا دیا۔ شہری ساری رات ڈرتا رہا کہ کہیں واقعی کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، اور وہ ساری رات تیر کمان کو لے کر بڑی چستی کے ساتھ ایکٹیو ہو کر بیٹھا رہا کہ اگر کوئی بھیڑیا نظر آیا تو فوراً اسے مار گراؤں گا۔ رات گزر رہی تھی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی۔ اچانک باڑے کے قریب اسے سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی جانور آ گیا ہو۔ اس نے ایک ہیولا سا دیکھا۔ شہری کو یہی سمجھ آیا کہ کوئی بھیڑیا آ گیا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ایکٹیو تھا، ہوشیار تھا۔ اس نے وہیں سے تیر چلایا جو اس جانور کے جا لگا۔ جیسے ہی اس جانور کو وہ تیر لگا، وہ جانور نیچے گر پڑا اور اس کی ایک آواز نکلی۔ جیسے ہی اس جانور کی آواز نکلی، اندر سے دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، ارے ارے تم نے یہ کیا غضب کیا، میرا گدھا مار دیا۔ شہری بولا، بھئی کیسی بات کرتے ہو،
میں نے تو بھیڑیے کو مارا ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، تم نے میرے گدھے کو مارا ہے، یہ میرے گدھے کا بچہ تھا۔ دیہاتی کہنے لگا نہیں دیکھو تو صحیح، جا کر وہ بھیڑیا مرا ہوگا۔ دیہاتی پھر بولا نہیں، تم نے میرے گدھے کے بچے کو مارا ہے۔ شہری نے کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہارے گدھے کا وہ بچہ تھا؟ کہنے لگا گرتے ہوئے جو اس کی آواز نکلی تھی، میں نے اس آواز سے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا گدھے کا بچہ ہے، اور اس کی آواز مجھے اندر آ گئی اور میں نے فوراً پہچان لی کہ میرے گدھے کے بچے کو مار دیا گیا ہے۔ شہری کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے اس دیہاتی کا گریبان پکڑا، کہنے لگا ارے نالائق، میں جو تجھے کھانے کھلاتا رہا اور تیری سیوا کرتا رہا، کئی کئی مہینے تمہاری خدمت کرتا رہا، اس کو تو تم نے پہچانا نہیں، اور تمہارے گدھے کے بچے کی جو آواز پیدا ہوئی، تم نے اپنے گھر میں رہ کر اس آواز کو سن بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ کیا مجھے ہی نہیں جانتے؟ کیا مجھے ہی نہیں پہچانتے؟ باقی ہر چیز کی تمہیں خبر ہے، اب تمہاری گمشدگی کہاں گئی؟ وہ حال کہاں گیا؟ وہ مراقبہ کہاں گیا؟ تف ہے تم پر، تم صرف دھوکے کا سامان ہو، تم ایک بے وفا شخص ہو جسے ہر چیز کی خبر ہے، گدھے کے بچے کی آواز کی بھی خبر ہے۔ اگر خبر نہیں ہے تو اپنے دوست کی نہیں ہے، جس سے کھانے کھاتے رہے، جس سے خدمتیں کرواتے رہے، جس کو لارے لگاتے رہے۔ یہ کہہ کر اس شہری نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے دوست کو، جو بظاہر دوست کہلاتا تھا اور دوست کہلانے کا حقدار نہیں تھا، اسے الوداع کہا، اور صبح صبح اپنے شہر کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ اور جو بھی اسے ملتا تھا وہ اسے نصیحت کرتا تھا کہ کسی ایسے شخص پر کبھی اعتماد نہ کرنا جس کو تم جانتے نہ ہو، جس کو تم نے کبھی آزمایا نہ ہو۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمیں ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ دوستی کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور نیک صالح شخص سے دوستی کیجیے۔ اپنا دوست اسی کو بنائیے جو علم حاصل کرنے والا ہو، علم دین حاصل کرنے والا ہو، اور آپ کا وہ ہم عقیدہ بھی ہو، اہل سنت و جماعت ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ برے کو برا دوست نہ بنائیے، ورنہ وہ آپ کے ایمان کو بھی کاٹ لے گا، آپ کے ایمان کو بھی ضائع کر دے گا۔ دوسری نصیحت اس حکایت میں ہمیں یہ ملی کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہمیں اس کے احسان کا بدلہ چکا دینا چاہیے، احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ پر زندگی میں کوئی احسان کرے تو زندگی میں جب بھی موقع ملے اس کے احسان کا بدلہ ضرور اتاریں۔ تیسری نصیحت اس حکایت میں یہ ہے کہ انسان کی پہچان بوقت امتحان ہی ہوتی ہے۔ جو امتحان کے وقت کامیاب رہتا ہے وہی کامیاب ہے، جس کے سر پر پڑتی ہے اور پھر وہ اس کو نبھا لیتا ہے وہی سچا انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دوست عطا کرے، سچوں کا ساتھ نصیب کرے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے دوستی کرو، سچوں کے قریب رہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچا رکھے، سچوں کی دوستی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور آپ کومنٹس کیا کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں نصیحت آمیز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آئندہ جو بھی کہانی ہم بھیجیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔